اسی آیت کی مناسبت نال جو گفتگو جو عنوان آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر بندہ دنیا کے اندر اس بات تو پریشان ہے قاری صاحب میں دعا کرنا، مولوی صاحب میں دعا مانگنا، لیکن دعا کا کوئی رزلٹ کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ بڑے پریشان ہیں، دعاواں بھی کری جانے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، لیکن ان کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ تو انشاءاللہ آج میں یہی بات بیان کروں گا کہ ان کا اثر نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ لوگ جنہاں دیا دعاواں قبول نہیں ہوتیاں، عنوان ہے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، منگن کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کی اور وہ کون لوگ نے جنہاں دیا دعاواں اللہ قبول نہیں کرتا۔ انشاءاللہ العزیز اس خطبے کی ایک بات کو نوٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ آیا کہ سارے اندر کوئی ایسی کمی موجود نہیں کہ جس کی بنا پہ اسی پیچھے جا رہے ہیں اور اس کمی کو دور کر کے اسی اپنی دعاواں کی قبولیت کو اگے بتائیے، کیونکہ اللہ پاک کا ایک فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر وقال ربکم ادعونی کہ تسی اپنے اللہ کولوں اپنے پروردگار دے کولوں منگو دعا کرو، استجب لکم، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں دعا کو قبول کرنا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کرو اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ اللہ انہاں کی دعاواں قبول نہیں کرتا جو لوگ تکبر کرنے والے نے اللہ کی عبادت میں۔ سیدخلون جہنم داخرین، کہ ان قریب انہاں نوں جہنم دے اندر داخل کیتا جائے گا۔ اور دیکھو اندازہ کرو کہ دعا نہ کرنا ایک گناہ ہے، اللہ پاک کو مومنہ ثواب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میرا بندہ او مینوں سب تو زیادہ پسند ہے، فرمایا غلطی کر کے پھر اللہ کو معافی مانگے، اللہ کو دعا کرے۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی کبھی چل کوئی گل نہیں، کہڑا میرے کو ہوئی ہے ساری دنیا کری جاندی، کہڑا میں کدے نے کیتی ہے، پر میں گناہ کر لینا غلطی کر لینا پھر اس غلطی تے آکڑ جانا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کے سامنے جھک جانا، اپنے گناہ تے سربشار ہو جانا، شرمندہ ہو کے اللہ پاک کو اپنے گناہ کی معافی مانگنا۔ تے فرمایا جو آکڑ جائے کبھی نہیں پھر کی ہویا ہے ساری دنیا کری جاندی جے میں کر دے تو بڑی گل کوئی پہاڑ ڈگ پیا، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہاں لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو آئیے پھر غور کیجیے کیا یہ کوئی کمی ایسی سارے اندر موجود ہے کہ اللہ کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ متکبر بندہ، غرور کرنے والا، انا دا پرچار کرنے والا اللہ پاک وہ کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اللہ پاک دنیا کے اندر رہنے کی توفیق دے تے چپ انشاءاللہ ان قریب میں ایک مضمون تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ بیان کراں گا، نیکی کا صلہ۔
نیکی کا صلہ کہ کسی نال نیکی کرنی اور پھر کا صلہ اللہ تعالیٰ کیویں کرتا ہے. آج لوگ گلا کرتے ہیں کہ صاحب کسی نال نیکی کرن دا ٹائم بھی نہیں رہ گیا. کی کسی نال نیکی کریے اگوں کو صلہ تے لبدا نہیں. فرمایا نہیں، نیکی کرنا تہاڈا کام ہے، صلہ کیڑا پروردگار دا کام. اس کو پریشان نہیں ہونا بھی وہ کی کرتا ہے یہ کی کرتا ہے. تہاڈا کام ہے نیکی کری جانا، بھلائی کری جانا. اگلے معاملات اللہ پاک انشاءاللہ ایک ٹاپک بیان کرا کے اللہ پاک توفیق دے. آج جو عنوان بیان کرنا ہے کہ وہ لوگ جنہاں دی دعاواں قبول نہیں ہوندیاں اللہ قبول کرتا ہی نہیں. تو آئیے سب تو پہلے کرتے ہیں اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، جس میں مجبور لاچار دکھی پریشان دعا کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ پاک کو یہاں تکلیفاں دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ پاک کو ہم زمین کے اندر بھلائیاں عطا کرتا ہے، زمین کی حکومتاں عطا کرتا ہے. الہ مع اللہ، کیوں؟ دعا قبول کرنے والا وہ کوئی نہ ہے. اس اللہ پاک کو دعا کرو، التجا کرو اور ایک شرطاں دے پابند ہو کے کرو، انشاءاللہ اللہ قبول بھی کرے گا اور اللہ پاک کو ہمیں دعاواں کا رزق بھی دکھائے گا. تو آئیے پھر غور کریں. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں حدیث پاک بیان کرنے لگا. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرمانے لوگوں نسائی شریف کی حدیث ہے. فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آپ ویکھیا سنی سنائی گل نہیں، آپ ویکھیا ایک بندے نو دعا کردیاں صحابی نو دعا کردیاں ویکھیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے ویکھیا کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساری حقیقت کو سامنے پیش کر رہے ہیں. فرمایا کہ انہیں ان کر کے ہاتھ اٹھائے نے اللہ پاک کو منگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سونیا مینوں اے بھی دے دے، او بھی دے دے، اولاد دے دے، شفا دے دے، روزی دے دے. اللہ دنیا دیا برکتاں دے دے، اللہ دنیا دیا فتنہ کو بچا لے. اللہ سونیا آخرت کے اندر عذاب قبر تو بچا لے، جہنم کی آگ تو بچا لے. بڑیاں بڑیاں دکھی دعاواں انہیں کیتیاں نے. منگی جاندا ہے، منگی جاندا ہے. مانگ کے جس نے اس بندے نے دعا اپنی اختتام کی ہے، دعا مکمل ہوئی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے میری دعا نو قبول نہیں دے کیتا. دعا کی ہے اللہ صحت دے، اللہ تندرستی دے، اللہ مال دے، اولاد دے، اللہ جہنم تو بچا، قبر کے عذاب تو بچا، اللہ فتنے تو بچا، اللہ پریشانیاں تو بچا. یہ ساریاں دعاواں جنہاں دی ضرورت ہے وہ ساریاں منگیاں نے. لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے یہ دعا نو قبولیت نہیں عطا فرمائی. اس بندے دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ اللہ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر امام الانبیاء علیہ السلام نے آپ طریقہ بیان فرمایا ہے اے میرے سیافی اللہ پاک نے دعا منگنا کی طریقہ ہے. یہ نہیں بندہ آیا وضو کیتا مسیتے آیا ہے آگے انہیں فوراً دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے کہ اپنی مشکل کے اپنے مسئلے جڑے اللہ پاک کے سامنے رکھ دیتے نے. اللہ اللہ 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ ادھا گھنٹہ لگا رہا ہے اللہ نے دعا قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس دعا کی کمی کی ہے. فرمایا لوگوں دعا دا طریقہ یہ ہے اس میں تسی پاک صاف ہو کے پاکیزہ ہو کے دعا واسطے آؤ. فرمایا سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد کریا کرو، اللہ پاک کی تعریف کرو. اللہ تو بادشاہ ہے، یہ دنیا تو بنائی ہے، دا مالک بھی تو ہی ہے. اللہ روزی رسان تو ہے. اللہ کسی نے دیوے نہ دیوے تیرے حق کرے. اللہ پاک کا طریقہ بیان کرو.